अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस और मैं हूं इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चलूँ कि आज हम बुनियादी तौर पर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की तिजारत है। आज हम देखेंगे कि हम उस हवाले से क्या हमारे अहदाफ हैं और क्या तरजीहात हैं हुकूमत की जो उनके ज़रिए हम अचीव करने जा रहे हैं अपने टारगेट्स को। पाकिस्तान की तिजारत के हवाले से आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा हम दूसरा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। दिल्ली में रूस, चीन और भारत की वज़ीर ख़ारजा की एक मीटिंग हुई है और उसमें खासी वो इंपॉर्टेंट मीटिंग, और इस बैकग्राउंड में कि रूसी सदर पुतिन ने भी पिछले दिनों में एक तकरीर की थी जिसका अमेरिका में खासा एक रिएक्शन हुआ है, उस हवाले से भी उसकी एक इंपॉर्टेंस बनती है। इसके अलावा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, आपने देखा कि कल भी उसकी कारकर्दगी कैसी रही और ये बिल्कुल वर्ल्ड कप से ऐन पहले ये हालत है पाकिस्तान की टीम की, तो उसका हम तजिया करना चाहेंगे कि उसकी क्या इसकी रेमिफिकेशंस क्या होंगी हमारे जो वर्ल्ड कप के चांसेस हैं उनके हवाले से। आप हमें कॉल्स कीजिएगा इन तीनों टॉपिक्स के हवाले से और बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं और समझते हैं, और अगर आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे नंबर्स होंगे 9222 और दूसरा नंबर है 9220458 और हमारा ईमेल एड्रेस है newsplus@ptv.com.pk newsplus@ptv.com.pk। आप हमें ईमेल्स भी कर सकते हैं। और ये सब कुछ होगा खबरों के बाद, और खबरों के लिए इस वक्त मुंतज़िर हैं जनाब अशरफ साकिब साहबा और उनके साथ हैं हलीमा सादिया साहबा। ओवर टू यू अशरफ प्लीज। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि इस्लामी मुल्कों को दरपेश मसाइल का हल और तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान माशी नाहमवारियों का खात्मा इलाकाई और आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है और आलमी बिरादरी को इस तरफ खुसूसी तवज्जो देना होगी। सदर इस्लामाबाद में उर्दन की मजलिसुल हसन, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इस्लामाबाद और सिस्कावा अमन फाउंडेशन के मुश्तरका ताउन से मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब कर रहे थे। तफसील मतीन हैदर से। अपने मुफस्सल खिताब में सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस्लामी दुनिया के मसाइल और सियासी तनाज़ात के फौरी हल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इराक की सूरत हाल बाइस तशवीश है और वो चाहते हैं कि वहां फौरी अमन कायम हो। We have to bring peace into Iraq. We have to ensure the integrity of Iraq. We cannot accept any division of Iraq. It will lead to tremendous amount of upheaval in the region. We have to resolve the conflict within Lebanon. We have to prevent a civil war erupting in Lebanon. We have to resolve or calm down the tension between Iran and United States. On this we have started a new initiative. This broadly is to get a group of like-minded countries who have consensus on world issues, who are influential enough to have a voice, who are for a conciliatory approach instead of a confrontationist approach, and get these countries together to project their ideas of a resolution of the Palestinian dispute. We are moving in a direction where there is hope, and not moving in a direction where there is no hope and only despair. When we are talking of resolution of disputes, the Pakistan-India dispute cannot be overlooked. We are for peace. I think both countries have realized that we cannot impose a military solution on each other. More than that, I think the people of both the countries have realized that peace is the answer. सदर मुमलिकत ने खित्ते और दुनिया में पायदार अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान मुआशी नाहमवारियों के खात्मे पर जोर दिया और कहा कि जब तक ये दूर नहीं होगी दुनिया गैर महफूज रहेगी। उन्होंने कहा कि इलाकाई सतह पर सार्क और इक़्तिसादी तावन की तंजीम ECO के किरदार को मजबूत बनाना होगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि ये तंजीमें खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की में अहम और भरपूर किरदार अदा कर सकती हैं। उर्दन के शहजादा हसन बिन तल्लाल ने दुनिया में अमन और इस्लामी दुनिया के मसाइल के हल और हमांगी के फ़रोग़ के लिए सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की कोशिशों को सराहा। शहजादा हसन बिन तल्लाल ने कहा कि सदर मुशर्रफ का रोशन ख्याल, एतदाल पसंदी का नजरिया दुनिया के अमन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम की तंजीम नौ में सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की कोशिशों की तारीफ की और कहा कि OIC को मौसर प्लेटफार्म बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के चेयरमैन इनामुल हक ने इस्लामी दुनिया में सदर जनरल परवेज मुशर्रफ और प्रिंस हसन बिन तल्लाल के मुदब्बिराना किरदार की तारीफ की। मतीन हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
वफाकी काबीना ने आइंदा बजट में तालीम के शोबे के लिए ज्यादा वसाइल मुख्तस करने का फैसला किया है ताकि आइंदा साल तक खानदगी की शरह 65% तक पहुंचाई जा सके। काबीना का इजलास इस्लामाबाद में वजीर आजम शौकत अजीज की सदारत में हुआ। वफाकी काबीना ने आइंदा बजट में तालीम के शोबे के लिए ज्यादा वसाइल मुख्तस करने का फैसला किया है ताकि आइंदा साल तक खानदगी की शरह 65% तक पहुंचाई जा सके। काबीना का इजलास इस्लामाबाद में वजीर आजम शौकत अजीज की सदारत में हुआ। तालीम के शोबे पर इस वक्त मजमूई कौमी पैदावार का 2.6% खर्च किया जा रहा है और इसे बढ़ाकर 4% तक किया जाएगा। इजलास को बताया गया कि मुल्क में इस वक्त शरह खानदगी 53% है और इसको अगले साल तक 65% तक बढ़ाया जाएगा, जबकि अगले 5 साल में यह शरह 85% तक पहुंचाई जाएगी। इजलास के बाद सहाफियों को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म शौकत अजीज ने कहा कि तालीम के शोबे में इस्लाहात के अमल के मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। काबीना का ये यूनानिमस फैसला था कि तालीम मुल्क के लिए सबसे अहम ज़रूरत है। अगर हमने दुनिया में आगे बढ़ना है और दुनिया में सबका मुकाबला करना है तो तालीम के लिए हमें मज़ीद और सरमायाकारी करनी पड़ेगी, मज़ीद वसाइल देने पड़ेंगे। तालीमी इस्लाहात हैं उनसे मुस्बत नताइज निकल रहे हैं और लिटरेसी रेट जो हमारा है वो बेहतर हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की तरफ जा रहे हैं। मैट्रिक तक मुफ्त तालीम पूरे मुल्क में दी जा रही है। किताबें जो हैं वो भी अब मुफ्त दी जा रही हैं। स्कॉलरशिप्स की जो रकूम है उनको हम बढ़ा रहे हैं। दुनिया में अब नॉलेज इकॉनमी बढ़ रही है। नॉलेज इकॉनमी के लिए हमें अपनी नौजवान नस्ल को तैयार करना है। वज़ीर आज़म ने बताया कि असातिज़ा की भर्ती और तरबियत पर भी फोकस किया जा रहा है और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए मुल्क में तालीम को फरोग दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में स्कूलों की तामीर नौ, लाइब्रेरियों और दूसरी जरूरियात को पूरा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दीनी मदारिस भी तालीम के शोबे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत ने मदारिस में भी जदीद उलूम पढ़ाने के लिए इक़दामात किए हैं। कोई 13,000 के करीब मदारिस हैं मुल्क में और इसमें से 95% से ज्यादा अब रजिस्टर भी हो चुके हैं। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मदारिस भी जारी है। हमारी कोशिश ये है कि जब कोई तालिब इल्म मदरसे से निकले तो उसके पास दीनी तालीम भी हो जरूर और दुनियावी तालीम भी हो। इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के हालिया दौरों से मुतालिक भी बताया गया। काबीना को मुल्क में सीमेंट की बढ़ती हुई कीमत के बारे में बताया गया कि सनतों की वजारत मुतालिका हुकाम से मिलकर कीमतों का असर नौ जायजा लेगी। इजलास को बताया गया कि बगलिहार डैम का मामला 1992 से चला आ रहा था। मौजूदा हुकूमत ने आलमी सतह पर इस मसले को उठाया और पाकिस्तान का जायज मौक़िफ़ सामने आया। काबीना ने गैर जानिबदार माहिर के फैसले को सराहा। काबीना ने सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी और गवादर पोर्ट के दरमियान होने वाले समझौते का भी खैर मकदम किया, जिससे मुल्क और बलूचिस्तान के अवाम को फायदा पहुंचेगा। काबीना ने मुल्क में पुलिस और सिक्योरिटी के दूसरे इदारों की कारकर्दगी को सराहा। काबीना ने मुल्क में इंसानी आज़ा की पेवनकारी का ऑर्डिनेंस 2007 की भी उसूली मंजूरी दी। 7 इस्लामी मुल्कों के वज़राए खारिजा और इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के सेक्रेटरी जनरल का इजलास इस माह की 25 तारीख को इस्लामाबाद में होगा, जिसमें मक्का मुकर्रमा में इन मुल्कों के सरबराह इजलास के मुजवज़ा एजेंडे पर गौर होगा। ये बात वज़ीर खारिजा खुर्शीद महमूद क़सूरी ने रियाज में सऊदी वज़ीर खारिजा सऊद अल फैसल और इराक के वज़ीर खारिजा होशियार ज़ेबारी से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कही। वज़ीर खारिजा ने बताया कि उन्होंने मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल खास तौर पर मसला फ़लस्तीन पर इस्लामी दुनिया के दरमियान हम आहंगी पैदा करने के लिए मिस्र, उर्दन, तुर्की, इंडोनेशिया और मलेशिया के वज़राए खारिजा और इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोन पर बातचीत की है। अमेरिका के सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा है कि इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के लिए नए सिक्योरिटी मंसूबे से तशद्दुद पर काबू पाने में मदद मिलेगी। व्हाइट हाउस में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि तशद्दुद की कार्रवाइयां रोकने में मदद देने के लिए इजाफी अमरीकी फौज प्रोग्राम के मुताबिक इराक भेजी जाएगी। सदर बुश ने कहा कि अगर अमरीकी फौज जल्दबाजी में इराक से निकाली गई तो इससे तबाहकुन असरात होंगे। उन्होंने कांग्रेस पर जोर दिया कि वो इराक के बारे में नई हिकमत अमली की हिमायत करे। अमरीकी सदर ने शुमाली कोरिया के एटमी बहरान के खात्मे के बारे में मुआहदे का भी खैर मकदम किया।
इसराइली वज़ीर आज़म यहूद ओलमर्ट तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर अंकारा पहुंचे हैं। वो तुर्की की क़यादत से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। वो ये दौरा फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा कॉन्डोलीज़ा राइस से मुजव्वज़ा मुज़ाकरात से पहले कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे के खिलाफ अंकारा और इस्तांबुल में ज़बरदस्त मुजाहिरे हुए। मुजाहिरीन मस्जिद अक़सा के करीब खुदाई का काम रोकने का मुतालबा कर रहे थे। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने आज अपनी मुजव्वज़ा तकरीर मौखर कर दी है, जिसमें कौमी इत्तेहाद की नई हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में हमास को दावत दी जानी थी। और अब खेलों की खबरें। जनूबी अफ्रीका ने 5 एक रोजा क्रिकेट मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान को 9 विकेटों से हराकर सीरीज 3-1 से जीत ली है। जोहानिसबर्ग में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका के शॉन पोलक की शानदार बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान की टीम 40.5 ओवर्स में 153 रन पर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका की तरफ से शॉन पोलक ने 23 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम ने मुकर्ररा हदफ 28.2 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। जनूबी अफ्रीका के कप्तान ग्राहम स्मिथ 0 पर आउट हुए। उनके बाद एबी डिविलियर्स और यैकेलिस ने दूसरी विकेट के लिए 155 रन बनाए। दोनों ने 71 रन स्कोर किए। शॉन पोलक को शानदार बॉलिंग करने पर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, कश्मीर और मुल्क पहाड़ी इलाकों में चंद एक मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जी, ये थी अब तक की खबरें और अब वापस चलते हैं प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में असरार साहब की तरफ। जी, बहुत शुक्रिया इशरत साकिब साहबा और हलीमा सादिया साहबा। नाज़रीन, आप देख रहे थे खबरें और जैसे कि मैंने पहले कहा कि आज हमारा टॉपिक मेन जो है वो है पाकिस्तान की तजारत। तो इसका जो हम एनालिसिस करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस तरह जा रहे हैं और हमारे जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने की हमारी स्ट्रेटजी क्या है, ये तमाम उमूर हम डिस्कस करेंगे। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं हमारे साथ। जो इस वक्त मुख्तलिफ जो टॉपिक्स आज हमें डिस्कस करें उसकी मैंने आपको पहले तफसील बता दी है। 2 इसके अलावा भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। उसमें एक तो ये होगा कि दिल्ली में रूस, चीन और भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी मुलाकात हुई है। उनका हम देखेंगे कि क्या उसका इम्पैक्ट क्या होगा ओवरऑल जो ग्लोबल सिनेरियो है उसके ऊपर। तीसरा, हम क्रिकेट को भी आज टच करने जा रहे हैं कि क्रिकेट के हवाले से जो मायूस कुन कारकर्दगी है पाकिस्तान टीम की वो क्यों इस तरह चल रही है और क्या वजह है कि हमारी टीम जो है वो क्लिक नहीं कर पा रही, इसका भी हम तज़किया करेंगे। लेकिन हम जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, पाकिस्तान की तजारत। और इस हवाले से इस टॉपिक को डिस्कस करने की खातिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब हामिद यार हराज साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं तजारत के। हामिद यार हराज साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा, तो तजारत की जब बात करते हैं तो मैं बाकी निटी ग्रिटी तो बाद में आते हैं। मुझे हम शुरू करते हैं सैफ्टा से कि ये जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसका जरा थोड़ा मुझे बताएं कि क्या फ्यूचर क्या है इसका। कसम से बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप पाकिस्तान की ट्रेड पॉलिसी से सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से ये मुल्क सरपंच मुशर्रफ साहब की लीडरशिप के अंदर यहाँ पर रीस्ट्रेटेजाइज हुआ कि जो डिप्लोमेसी को छोड़ें और फोकस करें ट्रेड की बात पे, क्योंकि अगर जो कौमें आपस में ट्रेड करती हैं उनकी पॉलिटिकल हालात भी आपस में बेहतर होते हैं। तो उस फोकस को सामने रखते हुए ये जो साफ्टा है जिसके अंदर ममालिक जो हम गिनते हैं वो 60 ममालिक हैं, जिनमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, भूटान भी है। तो साफ्टा के हवाले से जिसको ये जो इलाका एयरमार्क हुआ है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, इसकी रिकमेंडेशंस बनी हैं और कोशिश हो रही है कि मजबूरी तौर पर जिस तरह यूरोपियन यूनियन इकट्ठा हो गया है उसी तरीके से ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन सब ममालिक ने मिलकर कि जिस तरीके से 50 साल में जैसे हमारे दोनों मुल्कों की हिस्ट्री है कि अगर डिप्लोमेसी में खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हुई तो अगर हम तजारत में एक दूसरे के तजारती पार्टनर बने और हमारी बिजनेस सेक्टर्स खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर्स की बात हो रही है कि अगर प्राइवेट सेक्टर दोनों ममालिक से आपस में मजमूई तजारत का वो बढ़ाएं, हजम जब बढ़ेगा तो उससे ऑटोमेटिकली दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे के करीब आएंगे
اور اس سے آپس میں کشیدگیاں ختم ہوں گی. تو بیسک تھیم یہ ہوتا ہے جی ٹریڈنگ کا, اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس خطے میں نوکریاں جنریٹ ہوتی ہیں, اس خطے میں آگے کہتے ہیں کہ جب اس میں ویلیوم آف انویسٹمنٹ آئے گا تو اس میں ادھر کافی زیادہ ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں اس سارے علاقے کے لیے. اکنامک گروتھ اور پراسپیرٹی کی طرف فوکس ہوتا ہے. تو سافٹا کی امپلیمنٹیشن پہ اسپیسیفکلی جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیش رفت ہے. اس میں ٹیرف کی ریٹیفیکیشن ہے جی کہ سبسیکوینٹلی دونوں ممالک, بلکہ انفیکٹ دونوں, کیونکہ فوکس اس طرح میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے امیجیٹ نیبر انڈیا ہے, لیکن جتنے بھی ممالک ہیں بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان, سری لنکا, ان سب کا یہ کہ اپنا انہوں نے ڈیوٹی کا اسٹرکچر کم کرنا ہے ہر سکسیسو ایئر, اس کا ایک ٹائم فریم بنا ہوا ہے, اور اس کے حوالے سے کہ جو چیزیں پاکستان بہتر پروڈکٹس بنا سکتا ہے وہ ان کو پاکستان کو ایکسپورٹ کرنی چاہیے, اور جو چیزیں دوسرے ممالک سستی بنا رہے ہیں پاکستان کو وہ امپورٹ کر لینی چاہیے. سو اسپیشلائزیشن کا دور آ رہا ہے, جو WTO کا بھی تھیم ہے جی اس کی اوپر بات ہو رہی ہے. تو اس پہ پیش رفت ہے جی. صرف پاکستان اور انڈیا کی یہ جو ڈپلومیٹک پرابلمز رہی ہیں ہمیشہ سے, ان کی وجہ سے تھوڑا یہ سلو ہو گیا تھا. میں یہ پوچھنے والا تھا کہ اس کا جو فیوچر ہے, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پولیٹکس کے ساتھ اٹیچڈ ہے؟ اگر پولیٹکس ہماری ٹھیک ہے اور پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ ریزالوڈ ہو جاتے ہیں تو پھر obviously ٹریڈ بھی چلے گی, سب کچھ چلے گا, لیکن ٹریڈ چلتی رہے اور ساتھ ہی ایک ایسا کوئی ٹاپک آ جاتا ہے جب جہاں پہ ہم لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر سب کچھ وہ زیرو پہ آ جاتا ہے. دیکھیں یہ کنونشنل ڈپلومیسی میں تو 50 سال میں جب تک پریزیڈنٹ مشرف صاحب کا دور نہیں آیا کوئی پیش رفت تو نہیں ہمیں نظر آئی دونوں طرف سے ہی. اب الحمدللہ ایک بڑا عجیب وقت ہے اور بڑا مزیدار ٹائم ہے یہ اس خطے کے لیے کہ اس وقت دونوں سائڈوں کی لیڈرشپ بہت کلیئر ہے کہ ہمیں آپس میں ٹائز بہتر کرنی ہے. اب حالات دیکھ رہے ہیں, اب لوگوں کا آنا جانا دیکھ رہے ہیں. یہ جو سارک ویزے کا ایک اجرا ہوا ہے, شاید آپ کو اس کا پتہ ہے یا نہیں, لیکن یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کام ہوا ہے کہ ہر ملک کو ایک سارک کوٹا دے دیا گیا ہے کہ جی آپ کی منسٹری آف انٹیریئر سارک ویزا ایشو کرے گی اور آپ سب سارک ممالک میں اس ایک سٹیکر کی بنا پر جا سکتے ہیں. تو مقصد یہ کہنے کا کہ اس وقت جو ہماری گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ جی کنونشنل ڈپلومیسی تو ایک اپنی جگہ چل رہی ہے. نیچرلی جو ایشو آف کشمیر ہے وہ ایک ڈپلومیٹک ایشو ہے اور وہ اپنی جگہ چل رہا ہے, لیکن جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ جب دونوں ممالک کو ڈپلومیسی میں تو اپنی جگہ جو فارن آفیسز کر رہے ہیں چل رہا ہے اس کو چلنے دیں, لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے ٹریڈنگ پارٹنر بنتے ہیں اور اگر ہمارے بزنس کمیونٹیز آپس میں اکٹھی ہوتی ہیں اور جس سے خطے کا اکنامک بوسٹ اپ ہوتا ہے تو اس چیز سے دونوں قومیں قریب آئیں گی اور آپس میں یہ جو انسرٹنٹی ہے یا یہ کہہ رہے ہیں نا جو سسپیشن کی فضا ہے وہ کم ہوگی. اچھا, اب آپ اس کے فیوچر سے مطمئن ہیں کہ فیوچر اس کا ٹھیک ہے؟ جی اس کا کہتے ہیں جی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہ ہونے والی بات نہیں ہے. یہ مجھے امید ہے کہ اس پہ بھی پیش رفت ہے کیونکہ اور آپشنز ختم ہوتی جا رہی ہیں اس علاقے پہ باقی ساری دنیا جہان سے. چلو یہ تو اچھی اپنے آپٹیمزم اس میں شو کیا. اچھا اب واپس تھوڑا سا ہم شروع کرتے ہیں. ایکسپورٹ کا جو سلسلہ ہے ہمارا, جو ٹریڈ پالیسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹارگیٹ آپ نے رکھا تھا 2006-07 کا وہ تھا $18.6 بلین, اس کو اچیو کرنے کی خاطر ہم کہاں تک پہنچے ہیں, کس لیول پہ ہیں, کیا اچیو کر پائیں گے ہم؟ دیکھیں جی ہر سال کا ایکسپورٹ ٹارگیٹ جو ہے جی وہ ہم رکھتے ہیں اپنے مجموعی ایکسپورٹس کو دیکھتے ہوئے کہ جی ہر سیکٹر کی ایک انالیسس بنائی جاتی ہے کہ جی پچھلے سال اتنی ایکسپورٹ تھی, اس سے پچھلے سال اتنی تھی اور ابھی کیا ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے ہر سیکٹر کی ریکمنڈیشنز آتی ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے مختلف سیکٹرز کے ساتھ مل کے یہ ایک کیبنٹ کو پریزنٹیشن دی جاتی ہے. تو اس حوالے سے جو میجر ہمارا حجم چونکہ ٹیکسٹائلز کا ہے اور 60% سے زیادہ ہماری ایکسپورٹ ٹیکسٹائل یا ٹیکسٹائل ریلیٹڈ پروڈکٹس کی ہے. سو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ایک ہم اپنے آپ کو زیادہ ایگریسو ٹارگیٹ دیتے ہیں تاکہ ہم کوشش کریں کہ اس کو ہر طریقے سے پورا کیا جا سکے. سو ہر سال اس کو ہم بڑھاتے ہیں. ہماری ایکسپورٹس کی جو گروتھ ہے اس سال ہماری ایکسپورٹ گروتھ پچھلے 1-2 سالوں کی نسبت اس ریٹ پہ نہیں ہوئی. ایکسپورٹ گروتھ ہے, ایکسپورٹ پہلے سے بڑی ہے, لیکن اس ایک سال ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایک وہ جو ہے نا جی کہتے ہیں نا جس طرح پچھلے سال ہماری ریٹ سے اگر 8% امپروومنٹ تھی ان دی ایکسپورٹ آف ٹیکسٹائلس تو اس سال 8 نہیں ہے, ابھی تک 6.5 اچیو ہوئی ہے, ابھی 2-3-4 مہینے رہتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ سو مقصد اس کا یہ ہے کہ جی اس میں دیکھیں ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر تو اپنی جگہ وہ اور طریقے کی بات کرتے ہیں. اس میں جی کافی ایک انٹرسٹنگ ڈبیٹ شروع ہو گیا ہے کہ جی دیکھیں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. اس میں کافی ڈیٹیل یہ ڈسکشن بن جاتی ہے جی کہ ایک اسکول آف تھاٹ کا یہ ذہن ہے کہ جی یہ سیکٹر جو ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے
یہ 50 سال سے اس ملک میں ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اس کو ہم اپنے لاڈلے بچے کی طرح اس کو پالتے ہیں، تو اس کو ہمیں سبسڈیز مزید نہیں دینی چاہیے اور یہ سیکٹر مزید اپنے پیروں پر اس کو خود کھڑا ہونا چاہیے. ایک وہ اسکول آف تھاٹ ہے. ایک دوسری اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ جس کو ہم ابھی تک اپناتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی اپنا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جی چونکہ یہ ایک ہی سیکٹر ہے، کاٹن سے شروع کر کے انٹیگریشن ہے اس سسٹم میں، تو جب تک ہم اس کو ڈائیورسیفائی نہیں کرتے ہمیں اس سیکٹر کو جس طرح بھی ہو اس کو سسٹین کرنا چاہیے اور اس میں سبسڈیز وغیرہ جو بھی ہیں اس میں کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ ساتھ ذرا کالرز کو بھی انوالو کرنا چاہ رہا ہوں ڈسکشن میں. ناظرین آپ ہمیں کالز کیجیے، بتائیے کہ آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں. ہمارے نمبر 9222 اور دوسرا نمبر ہے 922045. ہیئر از دی فرسٹ کالر. السلام علیکم جی. السلام علیکم جناب کسانہ، کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی. کون سا بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ ظہیر میں بول رہا ہوں چائنا سے. ظہیر صاحب چائنا سے. یہ ہے یہ وزیر صاحب سے کہ ٹریڈ میں ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، ان کی جو انڈسٹری ہے وہ مضبوط ہے ہم سے. دوسری اگر ہم بنگلہ دیش یا ان کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمارا فاصلہ زیادہ ہے، ان کا کم ہے. اس لائن کٹی ہے. انڈیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے وہ کہ اگر انڈیا کے ساتھ ہم مقابلہ کریں تو ان کا کمپیریزن اگر کیا جائے تو ہمارے سے ذرا بہتر حالات ہیں. ان کے چائنا سے میرے خیال ہے کچھ کمیونیکیشن کے پرابلم چل رہے ہیں، لیکن ظہیر صاحب آپ دوبارہ ٹرائی کریں گے تو ہم انشاءاللہ دوبارہ انٹرٹین کرتے ہیں آپ کی. اس کو آپ سمجھ تو گئی ہیں کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے تھے. جی بیسیکلی دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے. میں نے بھی جان کر جب آپ نے سافٹا کی اور ساک کی بات کی تھی تو میں بھی فوکس اس میں پاکستان اور انڈیا کی بات پہ کر رہا تھا. دیکھیں بنگلہ دیش کو تو اس ریجن کے حوالے سے وہ ایل ڈی سی کی کیٹیگری میں آتے ہیں جی. ان کو ویسے ہی ایک وہ لیول دیا گیا ہے کہ آن ایٹ پار ان کو تھوڑے سے مراحت زیادہ دیے گئے ہیں کہ جو ٹارگیٹس ہم نے 2 سال میں اچیو کرنے وہ بنگلہ دیش نے 5 سال میں اچیو کرنے ہیں. سو اسی حوالے سے جو یہ بات کر رہے ہیں جی ہم اس وقت دیکھیں وہ کہتے ہیں جی کہ شتر مرغ کی ایک وہ بڑی مثال چلتی ہے کہ جی شتر مرغ جب کوئی خطرہ دیکھتا تھا تو اپنے سر کو وہ ریت میں دبا لیتا ہے. تو جی اب اس وقت سے ہم باہر نکل آئے ہیں. کم از کم ہمیں اس وقت الحمدللہ معلوم ہے کہ ہمارا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہمیں معلوم ہے، ہماری اوقات ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں اور ہمیں آگے کیا کرنا ہے. ہمارا جو بڑا سمپل سا ایک کلیئر وہ ہے پرسیپشن کہ اس وقت جو پیچھے ہوتا رہا ہے اس کو چھوڑ دیں. اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں جو انڈسٹری کے حالات ہیں، اس انڈسٹری کو، ان حالات کو، ان مجبوریوں کو، ان کنسٹرینٹس کو اکٹھے ساتھ لے کر کس طریقے سے ہم نے بہتر پرفارم کرنا ہے. تو ہم اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں. یہ کوئی بات نہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہم مقابلہ کریں یا نہ کریں. دیکھیں ہماری اسپیشلائزیشن ہے ہماری ٹیکسٹائل گارمنٹ سیکٹر اور ہماری یہ جو یان وغیرہ ہے. الحمدللہ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں دس از ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. ورلڈ مارکیٹس میں جا رہے ہیں. چائنا کے ساتھ ہم چائنیز پروڈکٹ سے کمپیٹ کر رہے ہیں. انڈیا کی بات کریں، میں چائنا کی بات کرتا ہوں. ہمارا چائنا سے بھی ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. ہمارا فوڈ اب جانا شروع ہوا چائنا. آن دی ادر ہینڈ ہمارے پاس تو لوکل مارکیٹ میں چائنیز پروڈکٹ کے ساتھ ہر وقت کمپٹیشن ہے اور الحمدللہ پاکستانی انڈسٹری سسٹین کر رہی ہے. سو مطلب یہ کہنے گا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ معاف کرے، کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. کمپٹیشن ہم کر سکتے ہیں اور جی بالکل کوالٹی کو بھی ہم کریں جی. دیکھیں کمپٹیشن تو کوالٹی کو ہی جنریٹ کرتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. کالرز کا سلسلہ جاری ہے. حامد اور حراج صاحب خاصے پاپولر ہیں، جیسے بعد میں نے شروع کیا کالرز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون سا وہ کہاں سے؟ محمد شکور خان نیازی سے خیل سے. جی شکور میرے منسٹر صاحب سے کوشچن ہے ہماری جو ایکسپورٹس کوالٹی اگر ہم نے کمپیٹ کرنا ہے انڈیا، چائنا اور ساتھ انڈونیشیا، ملیشیا کو، تو ہماری کوالٹی میں مستحکم کیوں نہیں ہے؟ اور وہ جو ہم پروڈکٹس جتنی بھی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس میں ہم اپنی کوالٹی کو اگر کمپیٹ کرنا ہے تو اس اسٹینڈرڈس پہ کیوں نہیں لے آتے کہ ہمارے ایکسپورٹ کے بہت سے ایگریمنٹس نیوز پیپرز میں پڑھتے ہیں کہ وہ جی کینسل ہو چکے ہیں. تو اس میں گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ چلیں پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. شکور صاحب نے خیل سے پوچھا جی کہ کیا کر رہے ہیں آپ اس حوالے سے. اس میں تو جب پہلے گورنمنٹس خود کاروبار کرتی تھیں تو گورنمنٹس کو تنقید کیا جاتا تھا. ابھی دیکھیں ہماری اس میں فوکس بڑا کلیئر ہے کہ جی اس گورنمنٹ کی یہ پالیسی رہی ہے اور ابھی بھی اسی کو ہم اپ ہولڈ کرتے ہیں کہ جی ہمارا فوکس ہے کہ ہم نے خود بزنس نہیں کرنا ہے جو یہ پرائیویٹائزیشن کا پروسیس بھی چل رہا ہے. مقصد ہے کہ جی پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے ان کو صرف سپلیمنٹ کرنا ہے کہ جس طرح فار ایگزامپل ٹیکسٹائل سیکٹر ہے ان کے جو مسائل ہیں ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اٹ از فار دی پرائیویٹ سیکٹرز کہ وہ اپنے بزنس کو بہتر کرے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرے اور اس کے لیے ان کو جو مراعات، جو ان کو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز یا جو ان کو ٹیرفس کے اندر اکوموڈیشن چاہیے ہے اس میں گورنمنٹ ان کو سپلیمنٹ کر سکتی ہے. آپ بیسیکلی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم فیسیلیٹیٹرز ہیں جی. ہم نے اپنا رول بڑا لمٹ کیا ہے.
बिकॉज दुनिया जहान में ये प्राइवेट सेक्टर का रोल है, और जो कंपटीशन होता है, और ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो देखें जी, इनको हमें, हमारा काम है इनको मार्केट एक्सेस लेके देना, नई मंडियों तक इनको रसाई लेके देना हमारा काम है, उन प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाना भी हमारा काम है। हम ये एक्सपोर्ट ट्रेड फेयर्स वगैरह करते रहते हैं, लेकिन आगे तो जो एक सैंपल, अगर एक प्रोड्यूसर है वो एक सैंपल दिखाता है, ये दिखा के वो बेच देता है, तो उसमें तो हमें ये चीज, मेरा ख्याल है कि राज साहब उसमें भी आपका एक रोल बनता है, क्योंकि उसमें अगर बदनामी होती है तो हमारे मुल्क की होती है, और जो कि होती रही है। इसमें आप इससे एग्री करेंगे कि कुछ लोगों ने ये बहुत बड़े लेवल पे किया, जिसकी वजह से बाहर के ममालिक में हमारा नाम बदनाम हुआ और उसका नुकसान हुआ। देखिए जी, उस चीज को तो फिर ऑटोमेटिक देखें, एक मार्केट फोर्सेस जो है, जिस तरह कहते हैं ना, ये ओपन मार्केट है, कंपटीशन है, तो ये चीज तो ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाती है जी। अगर एक आदमी इस मुल्क का नाम बदनाम करेगा एक इंडस्ट्री में, तो वो बाहर तो फिर लोग इतने सस्पिशियस हो जाएंगे कि दोबारा वाकई आजमाएंगे नहीं। सो उसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने अपना ये जो रोल मिनिमाइज जहाँ किया, वहां पे हमने ये जो क्वालिटी स्टैंडर्ड रेगुलेट करने का भी जो रोल है गवर्नमेंट का, वो भी इफेक्टिवली होना चाहिए जी। रेगुलेशन तो इसमें क्या ये जी ओपन और लिबरलाइज्ड रजीम है जी। इसमें हमारी कोशिश यही होती है कि जी किसी तरीके से बिजनेसमैन को इनको बताएं कि जी आप एक्सपोर्ट करें, आपको ज्यादा रेट मिलेगा, और ऑटोमेटिकली इसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आता है। हम इनको ज्यादा दबाना नहीं चाहते, हम सिर्फ इस पे ये करते हैं कि जी हम इसमें एक्सपर्टीज ला रहे हैं, कि जैसे आपने बात की ना, जिस तरह ये हमारी है इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये क्वालिटी अश्योर करती हैं, हम इनको ट्रेनिंग में हेल्प कर रहे हैं, हम इनको साथ पैसे भी देते हैं कि जी आप अपनी ट्रेंड स्किल्ड लेबर लाएं, ताकि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आप मेंटेन करें। स्किल लेबर की भी बात करनी है राज साहब आपके साथ, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। कॉलर्स का सिलसिला जारी है, एक और कॉलर से जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं क्यूम बोल रहा हूँ ह्यूस्टन टेक्सास से जी। क्यूम साहब फरमाइएगा जी। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, टेक्सास से फरमाइए क्यूम साहब। हाँ जी, ये माय क्वेश्चन इज कि देयर इज अ वर्ड अपना सेइंग ओवर हियर इन अमेरिका, if you don't have a comparative advantage you don't do the business। तो मिनिस्टर साहब से मेरा ये क्वेश्चन है कि on what product line we have comparative advantage, for example which industry? So can you explain to me where he really enjoys a comparative advantage? चलें, थैंक यू वेरी मच। कंपैरेटिव एडवांटेज किस में है जी? कंपैरेटिव एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज की बात होती है जी। बेसिकली जी, जिस तरह मैंने पहले बताया है, हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, इसको हम अपनी शहरत भी कहते हैं इस मुल्क की, और 60% से ज़्यादा हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं या हमारी जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस भी है, चूँकि हमारी कॉटन अपनी है और अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, फाइनेस्ट कॉटन ब्लेंड है हमारा। उसी का आगे फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ आ जाती है, उसके आगे फिर हम गारमेंट्स ले लें या उसको क्लॉथ ले लें, तो इसमें हम गिनते हैं कि ये हमारा इसमें एक कंपैरेटिव एडवांटेज है। और हम जब इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करते हैं, हम ट्रेंड्स देख रहे हैं कि जी सिंस हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं अक्सर चीज़ों में, तो उससे ये मालूम होता है कि जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जो अमेरिकन ब्रांड्स भी हैं, वो अक्सर यहाँ से आगे प्रोडक्ट्स अभी भी बनवा रहे हैं। मतलब जहाँ बात करते हैं ना क्वालिटी की और स्टैंडर्ड्स की, उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े इस बात को खुशी से कह सकता हूँ कि जितने वर्ल्ड के इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, लाइक ये आपके ये हाई एंड बुटीक्स वगैरह भी हैं, उनकी आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान से ही होती है। और मज़े की बात यह है कि जो फिर हमारे लोग इन चीज़ों को बनाते हैं, वो फिर अपना वो बताना नहीं चाहते, कि वो शेयर नहीं करते कि उनका वो हाथ से शायद उसका ऑर्डर निकल जाएगा। लेकिन इस सेक्टर को एक वो चीज़ है जो चल रही है, वो बेहतर है। उसी हवाले से जिस तरह उन्होंने बात की, हमारा डेयरीज में अब हम इस सेक्टर को बना रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बात की, देखिए आइडेंटिफाई करना हमारा काम है कि जी ये सेक्टर है, इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि लाइफ स्टॉक हमारे पास है, मिल्क प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, हम अभी नए सेक्टर्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एज ऑफ टुडे हमारा जी एडवांटेज सिर्फ हमें टेक्सटाइल सेक्टर में ही। अच्छा, दो चीजें यहाँ से दो चीजें, एक तो ये कि जो कॉटन आपने कहा कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ जी, हमारी कॉटन क्लीन कॉटन नहीं कही जाती, उसके हवाले से भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। एक तो ये, इसका जरा मुझे थोड़ा सा बताएं। दूसरा ये कि हम 60% आपने कहा कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल बेस्ड हैं। अच्छा, अब हम डाइवर्सिफाई क्यों नहीं करते हैं अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं? हम सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर ही क्यों बैठे हुए हैं? हम बाकी जो चीजें हैं, राइस है, दूसरी है लेदर है, कई हैं, उनको हम डाइवर्सिफाई क्यों नहीं करते? उनको हम क्यों नहीं स्ट्रेंथन करते ताकि उनके ऊपर भी हम ज्यादा काम करें और पैसा बना सकें? जी, मैंने जो पहले गुजारिश की है वो यही बात थी, जो टेक्सटाइल सेक्टर की आपने बात की, तो उसमें यही स्टडी चल रही है जी। स्टडी ही यही इसी चीज पे है कि जी 50 साल में हमने एक ही सेक्टर पे फोकस रखा है और अपना अल्लाह कहते हैं ना, ये कहते हैं ना, जिस तरह लाडले बच्चे की तरह सिर्फ इस एक सेक्टर को ओनरशिप दी है, क्योंकि इन्होंने अच्छा काम भी किया है। तो उसी हवाले से जी अब इस वक्त यही कंस्ट्रेंट है कि जी जितने हमने इंडस्ट्री को कहते हैं ना, गवर्नमेंट ने सप्लीमेंट करना है, या जो गवर्नमेंट ने मराहत देने हैं,
وہ ایکولی ڈیوائڈ ہونے چاہیے. بات ہی ساری ایشو ہی سارا یہ ہے. پر میری طرف سے تو یہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی مطلب نہیں, ہمارا تو مقصد ہے جو گورنمنٹ کو پیسہ کما کے دے رہا ہے, جو سیکٹر جو سسٹین کر رہا ہے, جو کمپیٹ کر رہا ہے, اس کو سب مراحت ملنے چاہیے, ان کا حق ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو آپ نے بات کی, ہمارا لیبر گارمنٹس بڑا تیزی سے اوپر آ رہا ہے ماشاء اللہ, ہمارا رائس کا بلین کی ایکسپورٹ کراس ہوئی ہے, ہمارا لائف اسٹاک کا سیکٹر ہے, ہمارا ڈیری پروڈکٹس کا سیکٹر ہے, ہماری فروٹس کی ایک مارکیٹ ہے جو بہت بڑی مارکیٹ ہے الحمدللہ. ہمارا آگے ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہمارا جو فروٹ ہے پاکستانی فٹرل, پاکستانی آم, دنیا میں ایسا ٹیسٹ کسی فروٹ کا نہیں ہے. تو جو آپ بات کر رہے تھے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میں پرابلم تھی کہ ایک کسی کیڑوں کی بیماری کی وجہ سے جتنے ترقی یافتہ ملک تھے انہوں نے ہم پر سینکشنز لگائی ہوئی تھی کہ ہمارا فروٹ ان ممالک میں نہیں جا سکتا. وہ ان کی جو ریکوائرمنٹس تھی, جس طرح جاپان وغیرہ ہے, ہم نے وہاں سے پلانٹ منگوائے, منفال میں, اب کراچی میں پلانٹ پروڈکشن میں ہم نے وہ ایک انسٹال کیا ہے. اس پلانٹ کے بعد اب اس کو پروسیسڈ فروٹ ہو رہا ہے اور اب الحمدللہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں جا رہا ہے. بڑی خوشی ہے جی. میں یہ بتانے لگا اس میں بھی یہ ہے کہ جی اٹ اسٹارٹس ویری اسمال, کہ وہ کوانٹٹی ٹیسٹ کرتے ہیں, کوالٹی دیکھتے ہیں, اور ایک انڈیویجول پیکج آ رہا ہے. یورپین یونین شروع ہو گیا ہے لیکن بہت کم مقدار میں, ابھی اس کی ریگولر ایکسپورٹ شروع نہیں ہوا, لیکن ہمیں اس کی ایکسیس مل رہی ہے. تو جو بات آپ نے کی اسی طرف میں آتا ہوں کہ ابھی تک ہماری ایڈوانٹیج صرف ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہی تھی. گورنمنٹ کی اب کوشش یہی ہے کہ جو فیسیلیٹیشن کے حوالے سے جتنا پیسہ ہم دینا چاہتے ہیں ہم باقی نئے سیکٹرز کو بھی آگے بڑھنے کا موقع دیں. بالکل اچھی بات ہے. اور اس میں ایک اور چیز جو لوگوں کا کنسرن ہے وہ WTO کا بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہے, اس کے اوپر آتے ہیں. لیکن کالرز کا بھی سلسلہ جاری ہے. کالرز آج خاصے ماشاءاللہ کر رہے ہیں کالز, اور ٹاپک اس طرح کا ہے کہ جس میں بہت سے لوگ انوالوڈ ہیں, اس لیے ذرا دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم جی. ہلو, السلام علیکم. جی جناب, کون سا بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ ابھی بڑائی بول رہا ہوں لاہور سے. جی ابھی بڑائی صاحب لاہور سے فرمائیں. جی جی میں ابھی حامد صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کنو کی اسپورٹ کے بارے میں کوئی تجزیات کرے اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائے. کنو کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کنو کی, ہاں جی, کنو ہمارے ملک میں بہت زیادہ ایک اہم فصل ہے. بالکل ٹھیک. اس کے اگر ہم باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ مبادلہ ہمارے پاس آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. حبیب رائس صاحب نے کنو کے بارے میں پوچھا جی, ہارٹیکلچر اور اس کے علاوہ جو فروٹ اور یہ سب. ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے منسٹری آف کامرس کا جس کو PHED کہتے ہیں, پاکستان ہارٹیکلچر ایکسپورٹ بورڈ. اس کا آفس لاہور میں ہی ہے. کہ میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کسی وقت وہاں تشریف لے جائیں. کافی پروگریسو لوگ ہیں اور اس کو ہم نے ری اسٹریٹجائز کیا ہے کہ جتنے ویجیٹیبلز اور یہ کنو اور اس طرح کی چیزوں کی جو ایکسپورٹ ہے اس کی اسپیشلائزیشن اور اسسٹنس جو گورنمنٹ اسسٹنس دے رہی ہے وہ ہم اس اٹیچ ڈپارٹمنٹ کے تھرو دیتے ہیں. ان کو ہم نے کہا کہ آپ پائلٹ پروجیکٹ بھی کریں اور ان کو سمجھائیں لوگوں کو کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے کنو کو پالش کروانا ہے, کس طریقے سے اس کو وہ ہیٹ کر کے اس کو پروسیس کرنا ہے تاکہ یہ ہر مارکیٹ میں رسائی اس کی ہو سکے. بھائی صاحب کو, وڑائی صاحب کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارا کنو ابھی چائنا جانے شروع ہوا ہے اور کافی مقدار میں وہاں پسند کیا جائے. اچھا, ویری گڈ. اور اگر اسی طرح اس کو ہم مختلف ممالک میں بھیجیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا. کالرز کا سلسلہ جاری ہے, ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ ہلو جی, جہانگیر بٹ جاپان سے بول رہا ہوں. جی جہانگیر بٹ صاحب جاپان سے فرمائیں. جی جی میرا سوال یہ ہے, سوال نہیں بلکہ مشورہ ہے وزیر صاحب سے کہ اگر پاکستان سے جو ایٹم نکل رہے ہیں ان کے اوپر میڈ ان پاکستان کی اسٹیمپ لگا دی جائے تو یہ فیوچر میں پاکستان کی جو چیزیں ان کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے. فور سپوز ابھی انڈیا سے جو ہے ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, اگر بتی جو آتی ہے وہ میرا خیال 5 یا 10 سینٹ کی ہوگی, اس کے اوپر بھی میڈ ان انڈیا لکھا ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کے اوپر میڈ ان پاکستان ضرور لکھا ہوا ہونا چاہیے. جی اوقات ایسی بھی چیزیں ہیں جو ایران سے امپورٹ ہو رہی ہیں, جو پاکستان سے پہلے ایران جاتی ہے, ایران سے ادھر آ رہی ہے, ان کے اوپر میڈ ان ایران لکھا ہوتا ہے. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. یہ بٹ صاحب نے کہا جی کہ میڈ ان پاکستان جی یہ ایشوز ہے جی, یہ کیوں نہیں لکھا ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں جی, اس میں جو میں نے پہلے گزارش کی کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ والی کہ جب ایک پارٹی کو مثال طور پر جاپان میں ہی اگر کسی پارٹی کو پاکستان سے کسی چیز کا آرڈر لینا ہے تو سم ٹائمز وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ جی وہ اپنے ٹیگ کے ساتھ یہاں سے ایک چیز بنواتے ہیں جو کہ جاپنیز کمپنی ہے. سو وہ پھر اپنے بائرز کو یہ نہیں بتانا چاہتے کہ انہوں نے یہ آؤٹ سورس کہاں پہ کیا تھا. سو وہ پھر اپنے اس ٹیگ میں, اپنے کانٹریکٹ میں اس کمپنی کے ساتھ یہ لکھ لیتے ہیں کہ جی آپ اس کا اوریجن اوپر مینشن نہیں کریں گے لیبل پہ. سو اس چیز میں آ کے ہم اس چیز کو ابھی اس حد تک ہم نے روکنے کی کوشش نہیں کی
کیونکہ اس سے پاکستان زر مبادلہ بھی ارن کر رہا ہے. اور الٹیمیٹلی اس میں ہوتا یہی ہے کہ جب ایک کمپنی کسی اور بڑی کمپنی کے لیے کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ کرتی ہے تو آٹومیٹکلی ان کا اسٹینڈرڈ امپروو ہوتا جاتا ہے اور سبسیکوینٹلی وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا برانڈ متعارف کرا سکیں. ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ جو لوگ اس چیز کے اوپر کنفرم کریں کہ اپنے برانڈ کی طرف آئیں. ڈیفینیٹلی میڈ ان پاکستان ہمیں خوشی ہے, ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اپنے برانڈز کو متعارف کرانا چاہیے. لیکن انٹرنیشنلی جب یہ پرابلمز ہیں جو آرڈر لے کے آتے ہیں پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر کا آپس میں جب کانٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم ابھی تک اتنا ریگولیٹ نہیں کرتے. یہ آپ کی صرف نظر کر رہے ہیں یا ویسے ہی آپ؟ نہیں جی, میں آپ کو جسے گزارش کی نا جی, کیونکہ اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اکثر کمپنیز کو ان کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں, سو وہ اکثر اب لکھتے ہی نہیں کہ یہ بلینڈ کہاں سے آ رہا ہے, بیچ میں اس کا نقصان نہیں ہوتا پاکستان کو کہ باہر چلتا لوگوں کو کہاں سے آئے. دیکھیں یہ ایک لانگ ٹرم بات ہے جی کہ اگر تو پاکستانی برانڈز انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, اگر تو پاکستانی برانڈ ہمارے اپنے نام کے ساتھ ہماری کمپنیاں بنانا شروع کریں, جیسے مثال میں دے دیتا ہوں, جس طرح ہماری پاکستانی ٹیکسٹائل ریلیٹڈ کمپنی ہے ہمارے, بلکہ ہمارے بھائی ایم ایل اے بھی ہیں, ان کی فیملی بزنس فیملی ہے فیصل آباد سے, یہ چناب والے چناب گروپ والے, انہوں نے چین 1 کا برانڈ بنایا اور انہوں نے الحمدللہ اور ماشاءاللہ انہوں نے پورے گلف میں اکثر جگہ اپنے آؤٹ لیٹس کھولے, تو دیکھیں انہوں نے ایک برانڈ بنا لیا. سو وہ کسی اور کے لیے بنانا انہوں نے چھوڑ دیا. اسی طریقے سے انہوں نے پہلے سیکھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کیا مانگ رہی ہے. اب ہر کسی کو پتا ہے چین 1 پاکستانی برانڈ ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے دبئی میں دیکھ کے, بڑی خوشی ہوتی ہے سعودی عرب میں دیکھ کے. اسی طریقے سے جب تک ہمارے اپنے برانڈ باہر متعارف نہیں ہوں گے تو لوگوں کو پیسہ اس چیز میں زیادہ مل رہا ہوتا ہے کہ وہ اگر بڑی کمپنیوں کے لیے سب کانٹریکٹ کریں تو اس میں اگر وہ اپنا برانڈ خود نہیں بنانا چاہتے اور وہ بڑی کمپنیوں کے لیے برانڈنگ کانٹریکٹس کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے جو فٹ بال بن رہے تھے نائکی کے لیے, اب اس میں آپ دیکھ لیں اس کے اوپر اکثر میڈ ان پاکستان نہیں لکھا ہوتا تھا, بیکاز نائکی کی اپنی ایک وہ اسپیسیفک کہتے ہیں نا جی ایڈورٹیزمنٹ ایریا ہے بال کے اوپر, انہوں نے لکھنے کے لیے نائکی پروڈکٹ ہے, اسٹینڈرڈائزیشن انہوں نے انشور کرنی ہے. تو وہ اس طرح کی چیزیں اس ایریا میں آپ ابھی فی الحال نہیں آنا چاہ رہے ہیں. نہیں جی دیکھیں یہ ایریا آٹومیٹکلی کریکٹ ہو رہا ہے, جس طرح آپ نے پہلے بات کی, آپ میرے خیال اس طرف آئیں گے بھی صحیح, WTO کی بات جو ہو رہی ہے اس میں یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی کلیئر ہوتی جا رہی ہیں. جو یہ ہے ہمارے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس, اس میں IPO ہماری آرگنائزیشن بنی ہے, اس میں یہ چیزیں ساری کور ہو رہی ہیں کہ جو کاپی رائٹس کیا ہے, برانڈنگ کیا ہے, یہ چیزیں آٹومیٹکلی یہ سیلف کریکٹنگ ہیں. جو میں بات کر رہا ہوں ورلڈ اکانومیز کھل رہی ہیں, یہ سیلف کریکٹنگ چیزیں ہیں, جو کمپیریٹو ورلڈ ہے یہ سب کچھ WTO کے ہاں جی یہ آٹومیٹک کریکشن ہے جی. اس کے یہاں پہ چھوٹا سا ایک جمپ لیتے ہیں ناظرین, اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آج ایک اور ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے, وہ ہے دہلی میں ایک چین اور روس اور بھارت کی جو مشترکہ ایک میٹنگ ہوئی ہے ان تینوں ممالک کے وزراء خارجہ کی. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہم بات کریں گے تنویر احمد خان صاحب کے ساتھ, سابق سیکرٹری خارجہ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے. السلام علیکم تنویر صاحب. جی السلام علیکم. تنویر صاحب اس میٹنگ کو کہ جو دہلی میں ہوئی ہے چین بھارت اور روس کے وزراء خارجہ کی, اس میں ایک تو بیک ڈراپ اس کا یہ بھی ہے کہ میونخ میں جو روسی صدر پوٹن نے ایک اسپیچ دی تھی جو کہ بڑی ہی سیریسلی اس کو لیا گیا ہے امریکن سرکلز میں بھی, اور اس میں لگ یہ رہا ہے کہ وہ یونیپولر ورلڈ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جو میٹنگ ہوئی ہے اسی کی ایکسٹینشن ہے؟ جی میں اس سے راست اس کا تعلق نہیں سمجھتا, لیکن یہ جو 3 ممالک ہیں ہندوستان چین اور روس, ان کے درمیان تو بہت عرصے سے یہ ایک بات چیت چل رہی ہے کہ یونیپولر ورلڈ کا جو تصور ہے یہ کافی نہیں ہے, اور کوشش ہونی چاہیے کہ اثر نو جو ملٹی پولر ایک توازن تھا اس کو پھر سے حاصل کیا جائے. تو اس میں ایک طرح سے جو دیر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام جو ممالک ہیں ان کے اپنے مفاد بھی وابستہ ہیں امریکہ کے ساتھ, اور ان تینوں ممالک نے کوشش کی ہے اپنے اپنے جگہ کہ امریکہ کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں. ہندوستان کو بہت کامیابی ہوئی ہے کیونکہ خاص طور پہ جو نیوکلیئر ان کو ڈیل ملا ہے, یہ تو اس کا تو کچھ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا, اس لیے ان کا اپنا ایک خاص رجحان ہے. چائنا کا یہ ہے کہ سیاسی تو معاملہ اتنا طے نہیں ہوا ہے امریکہ کے ساتھ, لیکن تجارتی تعلقات جو ہے وہ بہت وسیع ہے اور اس میں چین کو بہت فائدہ ہے. روس کو البتہ اس میں ناکامی اس طرح ہوئی کہ رشین فیڈریشن نے بہت کوشش کی کہ یہ نیٹو وغیرہ کا جو معاملہ ہے اس پہ یہ زیادہ ایک اگریسو طور پہ یہ مشرق کی جانب اس کی پیش رفت نہ ہو, تو وہ امریکہ تیار نہیں ہوا. اور اب جو یہ رشین فیڈریشن ہے اس میں ایک نئی قوت آ گئی ہے گیس اور آئل کی پرائسز کی وجہ سے,
اور پھر اندرونی استحکام بھی ہوا ہے, ان کی جو اکانومی ہے وہ بھی بہت امپروو ہوئی ہے. تو ایک طرح سے صدر پوٹن جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک ڈومیننس تھی امریکہ کی اب اس کو چیلنج کر رہے ہیں. تو آپ نے صحیح فرمایا کہ میونخ میں انہوں نے بہت کھل کے تنقید کی, لیکن یہ دہلی کی جو مشاورت ہے یہ ایک آہستہ آہستہ عمل جاری ہے. اس میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بھی آ جاتی ہے, اس کو بھی بڑھایا گیا ہے. تو اور آپس کے جو تعلقات ہیں خاص طور پہ جو ملٹری سیلز کا جو رشتہ ہے یہ تینوں ممالک میں رشیا, چائنا اور ہندوستان میں ایک بڑا گہرا رشتہ ہے رشین آرمز کا. دونوں ہندوستان اور چائنا بہت بڑے خریدار ہیں رشین ویپن سسٹمز کے. تو یہ ایک طرح سے کوششیں ہو رہی ہے کہ دنیا میں ایک بہتر توازن پیدا ہو جائے. تو میں اس کو اسی ٹھیک ہے. اچھا تنویر صاحب, یہ ٹھیک ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی تو ہے, لیکن کیا امریکنز اس طرح کی جو ایفرٹس ہو رہی ہیں ان کو آرام سے دیکھتے رہیں گے یا کچھ اس کا وہاں پہ ریئیکشن بھی ہوگا امریکہ میں بھی؟ دیکھیے ریئیکشن تو اس کا زیادہ یہی ہوتا ہے کہ وہ صدر پوٹن پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے بہت کچھ کر نہیں سکتے, کیونکہ ابھی جب انہوں نے رشیا پہ دباؤ بڑھایا تو رشیا نے اس کا بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ مؤثر جواب دیا. مثلا رشیا نے 10-15 برس سے یہ کہا تھا کہ آپ یوکرین کو ہاتھ نہ لگائیں. انہوں نے یوکرین میں حوصلہ افزائی کی, ایک انقلاب کی, تو رشیا نے تو بالکل عملاً ایک کاؤنٹر ریولوشن وہاں کر کے دکھا دیا. پھر بیلاروس جو کہ رشیا کا بڑا اتحادی ہے وہاں انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی, تو آپ نے دیکھا کہ رشیا نے دو مرتبہ گیس بند کی, جس کا کہ یورپ کو بھی ایک بڑا دھچکا لگا, اور اس میں انہوں نے اپنی اہمیت کو ایک طرح سے منوا لیا ہے. تو میرا خیال ہے کوئی بہت زیادہ کچھ کر نہیں سکتے اس سب کی رشین فیڈریشن کو پریشان کرنے کے لیے, بلکہ یہ ہے کہ وہ ایک نئی سے نئی جو جہت ہے اس کی تلاش کر رہے ہیں. اب انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بہت ہی اہم قدم اٹھایا ہے. صدر پوٹن کا سعودی عرب کا آنا, تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک رشین لیڈر کا اس پہ ریاض میں آنا, اور پھر ان کی وہاں جو پذیرائی ہوئی, اور پھر وہ قطر گئے, جارڈن گئے. تو یہ شاید امریکہ کے لیے زیادہ تشویش کا باعث ہو بنسبت کہ وہ ہندوستان یا چین کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. بہت شکریہ تنویر احمد خان صاحب, آپ کے انپٹ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تنویر احمد خان صاحب فارمر سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. بات ہو رہی تھی اس میٹنگ کی کہ جو کہ روس, بھارت اور چین کے وزراء خارجہ کی دہلی میں ہوئی ہے. خاصی امپورٹنٹ میٹنگ تھی, اسی وجہ سے اس کا انالیسس کر رہے تھے. واپس آتے ہیں تجارت کی طرف, اور WTO کی جو کہ بات شروع ہوئی ہے میرا خیال اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ کیا تیار ہیں اس تمام پورے نئے ایمرجنگ سینیریو کو ٹیکل کرنے کی خاطر. جو ایک ایمرجنگ مارکیٹس پیدا ہو رہی ہیں, نیا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے, کیا ہم تیار ہیں؟ جی دیکھیں, WTO کا جو بیسک تھیم ہے نا جی, اس میں انہوں نے ایک بڑی ڈائیورس قسم کی ایک اسٹریٹجی رکھی ہے کہ جی یونیلیٹرل بیسس پہ کہ دنیا کو بیسیکلی ایک بہتر تجارتی علاقہ بنانے کے لیے فوکس اس کا یہ ہے کہ جو ممالک جن چیزوں میں اسپیشلائز کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں ان کو صرف ان پروڈکٹس پہ یا ان چیزوں پر ہی تجارت کرنی چاہیے, اور جو چیزیں وہ اچھی نہیں بنا سکتے یا سستی نہیں بنا سکتے ان کو وہ چیزیں برآمد کر لینی چاہیے. بیسک تھیم یہ ہے. سو اس میں ہو یہ رہا ہے کہ جی دنیا جہاں میں جس طرح یہ ٹیرف بیریئرز کہتے ہیں یا نان ٹیرف بیریئرز کہتے ہیں کہ اکثر ممالک نے اپنی اکانومیز کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ جی کوئی چیز کسی باہر کے ملک سے وہاں آ کے کمپیٹ نہیں کر سکتی, اور اس طریقے سے اپنے ڈومیسٹک انڈسٹری کو شیلٹر دینے کے لیے یا کسی بھی چیز کو انہوں نے ایک بند کیا ہوا ہے اکانومی کو. سو WTO بیسیکلی ایک لبرلائزڈ رجیم کی طرف فوکس کر رہی ہے کہ جی ہر ملک اپنے امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ سبسڈیز ختم کی جائیں, تاکہ ایک جو چیز سستی بنتی ہے, جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز جس کے پاس جس چیز میں ہیں وہ ان چیزوں کو استعمال کرے اور ورلڈ مارکیٹ میں سپلائی کریں, اور جو چیز وہ امپورٹ کرتے ہیں اور وہ جو چیز وہ خود مہنگی بناتے ہیں ان کو وہ امپورٹ کر لینی چاہیے. بیسک تھیم یہ ہے. تو ہم جی وی آر پریپیئرنگ, اور وی آر گیئرڈ, ہم WTO کے ممبرز بھی ہیں, وی آر ون آف دی فرسٹ ونس, اور ہم اس کے اوپر ہماری وہاں پہ مشن بھی ہے پرماننٹ, ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ہم ڈفرینٹ چیزوں کو اس کے ہینڈل کرتے رہتے ہیں,
اکثر جس طرح انٹرنیشنل پرابلمس ہماری ٹریڈنگ میں ہوتی ہیں، جس طرح جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہم یہ پرائیویٹ سیکٹر کو کیا سپلیمنٹ کرتے ہیں، تو WTO کا ایک فورم ہے، وہاں پہ ہم ان کی لٹیگیشن میں جا سکتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی ہمارا یہ باسمتی رائس کا یہ ایشو چل رہا تھا، تو ہم جس طرح ہمارے پاکستان کی بیڈ لیون پہ اینٹی ڈمپنگ کا پرابلم تھا، سو یہ فورمز ہیں جن کو آپ اس طرح کے ایشوز کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے مجھے یہ بتائیں نا کہ جو چیلنجز ہیں، جی ظاہر ہے کہ چیلنجز تو اس میں آئیں گے، اور اکثر ممالک جو خاص طور پہ جو غریب ممالک ہیں ان کے لیے اس میں مسائل ہوں گے. وہ چیلنجز کیا کیا ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ جو میں بات کر رہا تھا، جو آپ نے پہلے بھی بات کی یہ برانڈنگ والی اور یہ میڈ ان پاکستان والی، دیکھیں اس ساری چیز سے آٹومیٹکلی اسپیشلائزیشن اور پروفیشنلزم کو بڑھانے کی یہ دوڑ ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے جو غریب ہے ان کو دبا دیا جائے یا پسا دیا جائے. مقصد صرف یہ ہے کہ جی ان سب ممالک کو جس طرح یورپین یونین بنا تھا، تو انہوں نے جو غریب ملک تھے ان کو فنڈنگ دی کہ جی یہ اپنا لیول اوپر کریں، جو امیر ہیں وہ تھوڑی قربانی دیں. سو مقصد یہ تھا کہ ٹو میک دس ورلڈ اے بیٹر پلیس. یہ WTO کا بیسک تھیم ہے. اسی حوالے سے اب ہمارا جو پاکستان کا یہ طریقہ ہے، ہم اپنے اپ گریڈ کر رہے ہیں پروڈکٹس کو. مقصد یہی ہے کہ جو آپ نے بات کی ایکسپورٹ والی، کہ ہماری پروڈکٹس کی کوالٹی امپروو ہونی چاہیے. اس سے آٹومیٹکلی جب WTO کے ساتھ دنیا جہان کے ہر ملک اپنے ٹیرفس نیچے کر رہا ہے، اپنے ٹیکس ڈیوٹیز کم کر رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی ہماری پروڈکٹس کو بہتر رسائی مل رہی ہے. چلیں اچھی بات ہے، رسائی جو ہے وہ ملنی چاہیے. ایک کالر سے ذرا بات کر لیتے ہیں. نمی ٹائم السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون؟ جی روبینہ صاحبہ سیالکوٹ سے فرمائیں. یہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں ایکسپورٹ بڑھانے کی خاطر پیرشیبل گڈس، یہ جیسے مالٹے اور یہ سارے فروٹس وغیرہ باہر بھیجتے ہیں. نو ڈاؤٹ اس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھتی ہے، ضرور مبادلہ آتا ہے. تو لیکن اس کے بعد ہم میڈیسن بہت زیادہ منگوا لیتے ہیں، بڑی بڑی مشینیں منگواتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ غریب لوگ ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا ہے. جہاں امیر کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ 60 روپے درجن بھی کینوں خرید لیتا ہے، لیکن غریب بیچارہ نہیں خرید سکتا. اور ایک مالٹا کھانے سے جتنا ڈائجسٹو سسٹم بہتر ہوتا ہے نا، وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. تو گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کا رول ایک پیرنٹس کا ہوتا ہے، اس کو غریبوں کا بھی تو سوچنا چاہیے. یہ پلس مائنس نہیں ہو جاتا، آپ ادھر سے یہ ایکسپورٹ کر لیتے ہیں، جیسے آپ ڈھیر ساری میڈیسن اور بڑی بڑی مشینری منگوا لیتے ہیں. چلیں تھینک یو ویری مچ. جی راجہ یہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا بھی کچھ کریں نا. دیکھیے جی پاکستان ہم نے دیکھا جی دنیا جہاں میں جس طرح یہ رشیا کا تھا، رشین فیڈریشن کی بریک اپ کا جو ہے اینالسٹ وہ بہت بڑا اس کا جواز دیکھتے ہیں کہ جی وہاں پہ انہوں نے سوشلزم کو بڑھایا تھا، تو آٹومیٹکلی یہ سسٹم کلاپس کر گیا. دیکھیں ایکسٹریم تو ہر چیز کی ہی غلط ہے جی، کہ یہ ایک سیلف کریکٹنگ سسٹم ہے. جس طرح میں بار بار بات کرتا ہوں کہ یہ لبرلائزڈ رجیم ہے، یہ دور بڑا ڈفرینٹ ہے پرانے وقتوں سے، کہ یہاں پہ کمپٹیشن کی فضا ہے، یہاں پہ لبرلائزڈ رجیم کی فضا ہے. پاکستان کو تو ہم نے جو جگہ بنائی ہے، مقصد یہ ہے کہ جی جس طرح یہ ایکسپورٹ کی بات کر رہی ہیں محترمہ، اسی طریقے سے ہم نے یہ امپورٹ رجیم بھی لبرلائز کیا ہے کہ جی کوئی بھی فرم انویسٹر جو چاہے جہاں سے پیسہ لائے وہ آ کر وہاں انویسٹ کرے اور پیسہ لائے. اور پچھلے سال ہماری الحمدللہ 3 بلین کی ریکارڈ $3 بلین کی ہماری انویسٹمنٹ پورٹ فولیو آیا ہے باہر سے، جو کہ ایک تاریخی واقعہ ہے اس ملک کے لیے. تو مقصد یہ ہے کہ جب یہ پیسہ آ رہا ہے، اور ایکسپورٹ باہر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بھی پرائز ڈومیسٹک مارکیٹ میں بڑھائی جائے، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس سے لوکل انڈسٹری بڑھے گی، یہاں پہ جابز کریٹ ہوں گی، یہاں نوکریاں بڑھیں گی، اس سے یہاں پہ لوگوں کو جب نوکری ملے گی، گھر چلانے میں آسانی ہوگی، تو ڈومیسٹکلی کاسٹ آف لیونگ کم آئے گی. مقصد صرف یہ ہوتا ہے اس چیز کا. لیکن عام آدمی جو ہے وہ کنو کھا سکے گا، مسئلہ نہیں ہے. کنو تو کھائی گئے ہیں، کھا سکے گا. ہم ایک چھوٹا سا جمپ اور لیتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اس ٹاپک کی جو کہ آپ کے دلوں کو بھاتا ہے، لیکن آپ مجھے معلوم ہے رنجیدہ بھی ہیں، اور وہ ہے کرکٹ. کرکٹ کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں سرفراز نواز صاحب کے ساتھ، فارمر ٹیسٹ کرکٹر اینڈ بالر. سرفراز صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سرفراز صاحب کیا فیل کر رہے ہیں آج آپ؟ میری طرح آپ کا بھی لگتا ہے کہ طبیعت خراب ہوگی. میں بھی رات کو خاصی دیر سوچتا رہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیا حال ہو گیا ہے. میرا خیال ہے پوری قوم یہی سوچ رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو کسی کی نظر لگ گئی ہے. ایک ای میل مجھے آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم سب کچھ کر سکتی ہے سوائے کرکٹ کے. تو کیا اس میں آپ کا کیا فیلنگز ہیں؟ یہ جو آپ نے ای میل کی بات کی ہے اس سے میں بھی اگری کروں گا، اور اس کے روشنی میں میں یہی کہوں گا کہ ورلڈ کپ سے پاکستان ٹیم کو اگر ویڈیو کر لیا جائے تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ
परेशानी और नींद नहीं आना, ये चीजों से बचत हो सकती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी पिछले कई सालों से है, उसमें वर्ल्ड कप की इन्होंने ऐसे ही डे टू डे चलाया है, और उसका आप देख रहे सामने कोई बैकअप प्लेयर नहीं। पूरी दुनिया में आप देख रहे छोटे से छोटे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कि उनकी अगर इंजरीज होती है उनके बैकअप प्लेयर होते हैं, और इतना क्योस क्लियर नहीं होता। हमारे यहाँ ये है कि ना तो कोई बैकअप प्लेयर पैदा किए हैं, और इन्हीं प्लेयरों से कई सालों से खेला जा रहा है, ताकि आइंदा किसी और को अंदर टीम में ना रखा जाए, ना क्वेश्चन बने। अच्छा सरफराज साहब, एक चीज मैं कल नोट कर रहा था कि जब हमारे लड़के खेलने के लिए आते हैं तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी शिकस्त खुर्दा नजर आती है। वो कोई फाइटर के तौर पर नहीं जा रहे होते, बॉडी लैंग्वेज भी तो कुछ आपकी बता रही होती है। तो हमारा एक तो टेम्परामेंट बिल्कुल नहीं है खेलने वाला कि जैसे पता चले कि नहीं मैंने फाइट आउट करना है, मैंने जाके लड़ना है। ठीक है, आप आउट हो जाए, आप हार जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन यह कि जो एक बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए एक फाइटर की, एक लड़ने वाले की, वो नजर नहीं आती। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, बॉडी लैंग्वेज तो जब बेहतर नजर आएगी अगर प्लेयर के अंदर फिजिकल फिटनेस पीक पे होगी और उसमें कोई जज्बा होगा कि मैंने मैच जीतना है। लेकिन अगर आप फिजिकल तौर पर ही कमजोर हैं और आपने इतनी जान नहीं कि आप जान मारें, और जान मारने के लिए ताकत चाहिए और फिजिकल फिटनेस और आदमी में खुद जज्बा होना चाहिए कि अपने आप को फिट रखें। ये अभी देखें, यहाँ ट्रेनर एक जो है कॉम्पटन, उसने रिजाइन कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और डिमांड कर रहे हैं कि मुझे जो 35 पाउंड तकरीबन 4 लाख रुपए महीना देते हैं उसको 5 लाख कर दिया जाए, और उसमें 45 दिन की छुट्टियां दें, इस तरह की चीजें कर दें। और टीम देखें कोई फिजिकल फिटनेस नहीं। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि ये जो दूसरा एक केस क्रिएट हो चुका है शुआब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का, ये बड़ी हैरानकुन बात है। मैंने बार बार मीडिया में ये बात वाज़ह की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक चीज वाज़ह करे कि एक तो वो कहते हैं शुआब का तो चलो इंजरी है, वो लंदन चले गए ठीक कराने के लिए, लेकिन मोहम्मद आसिफ का वो कहते हैं कि ही इज इंजर्ड। और आप देखें कल उसने मैच खेला है और मैच में वो बाकायदा बॉलिंग करा रहे थे, कोई इंजरी नजर नहीं आ रही थी। इस चीज को मैं हैरान करूँ किसाना साहब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अवाम को, पाकिस्तान के लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि वो अनफिट है और शायद वर्ल्ड कप में ना खेले। चले, अल्लाह ताला बेहतर करे। सफा साहब आपकी दुआएं अल्लाह ताला करे कि हमारे साथ भी शामिल हैं, और हम समझते हैं कि पूरी कौम की दुआएं होंगी। अल्लाह करे कि हमारे वैसे ट्रैक रिकॉर्ड तो कुछ इसी तरह का है कि हम नीचे से उठ कर ऊपर आते होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला करे कि जो वेस्ट इंडीज में जब जाएं तो वहां पर टीम की हालत जरा बेहतर हो। बहुत शुक्रिया सफा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सफा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आखिर में यही बात हम फिर एक दफा दोहराएंगे कि अल्लाह करे कि वेस्ट इंडीज में जाके पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो बेहतर हो, और वहां पे विकेटें चूंकि डिफरेंट होंगी तो उम्मीद है कि वहां पे भी हालात डिफरेंट हो जाएंगे। वापस आते हैं, ये क्रिकेट के हवाले से चूंकि सब लोगों का एक कंसर्न होता है, इसलिए हम इसका जरा जंप लेते रहते हैं। अच्छा, सर्विस सेक्टर की आखिर में थोड़ी सी जरा बात कर लेंगे। सर्विस सेक्टर पे भी खासा जो है वो तवज्जो दी जा रही है। जी देखिए, एक्सपोर्ट हम तो कहते हैं ना जी, फोकस हमने चूंकि एक्सपोर्ट का सिर्फ इसलिए रखा है कि एक्सपोर्ट के जो सबसे बड़े फवायद हैं उसमें है कि जी डोमेस्टिक मार्केट की जो कहते हैं ना जी, उसको जो ओनरशिप मिलता है और जो प्रोफेशनलिज्म उसमें डेवलप होता है, उसमें सर्विस सेक्टर सबसे आगे है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे भी हम फोकस कर रहे हैं, जिस तरह हमारे ये इंस्टीट्यूट्स बने हैं जो ये स्मॉल बिजनेस वालों को भी फोकस करते हैं। तो सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एक्सपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स है ना जी, ये असल चीज तो है ही है जी। बिल्कुल मतलब है कि मशीनरी तो बाहर से ला सकते हैं, ये सर्विस सेक्टर जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा, और यही सारे आपके एक्सपर्ट्स हैं। ये जो टेक्निकल ट्रेनिंग है ना जी, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा एक कमाल किस्म का एक स्टेप लिया जी, जिन्होंने हाँ जी इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर इन्होंने अपना ये जो नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और वो काफी अच्छा काम कर रही है, और बड़ा फर्क है। बिकॉज देखें जी, आपको जब तक स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है, स्किल्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 10 बंदे मिलकर भी उस आदमी का काम नहीं कर सकते जिसको मालूम ही नहीं है कि करना क्या है। तो इसके ऊपर अब काफी काम हो रहा है जी।
اچھا ایک اور چیز ہے جو کہ ڈیفینس انڈسٹریل کمپلیکس ہے, ڈیفینس ریلیٹڈ جو پروڈکٹس کی جو ہم ایکسپورٹس کر رہے ہیں اس کا بھی خاصا ایک چنک جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹس میں شامل ہوتا ہے. بالکل ہے جی, بلکہ ہماری جب اینول ہم نے ایکسپورٹ پاکستان شروع کی ہے جی, ابھی ہماری انشاءاللہ اینڈ مارچ میں کراچی میں ہوگی, یہ ہمارا اینول فیئر ہے اور یہ تیسری دفعہ ہو رہا ہے. اس کے اندر بھی ہمارے اکثر پی ایف بار والے اپنا اسٹال لگاتے ہیں اور وہ بڑا اچھا لگتا ہے. اسی طرح ڈیفینس کے حوالے سے منسٹری آف ڈیفینس اور ڈیفینس پروڈکشن مل کر یہ بھی سال میں ایک دفعہ اپنا آئیڈیاز کرتے ہیں جی, آئیڈیاز کی اس کی بھی کافی اچھی رسپانس ہے جی انٹرنیشنل مارکیٹ سے. تو ایک ڈیفینس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن بھی بنائی گئی ڈیپو, جس کو جی وہ ان کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہے جی, وہ بھی اسی کام میں ہے جی. وہ ان کا مقصد یہی ہے کہ ان پروڈکٹس کو سیل کریں, کیونکہ ہمارے ویپنز ماشاءاللہ اب جو یہ ڈیفینس کے پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں یہاں پہ بن رہی ہیں ان کا معیار کافی امپروو ہے اور کافی اٹ از ناٹ بینگ کمپیریبل ان دی انٹرنیشنل مارکیٹ. اچھا وہ ٹیکسٹائل کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں خیال ہے کہ آپ نے وہ پاکستان اسکول آف فیشن ڈیزائن بھی آپ نے وہ بنائے ہیں اور اس کا بھی کوئی امپیکٹ پڑا ہے جی. جو آپ نے اسپیشلائزیشن کی بات کی تھی, ہم نے اسی پہ فوکس کیا ہے. پاکستان اسکول آف فیشن ڈیزائن اگین یہ ہمارا ایک سبسڈری پروجیکٹ ہے جس کو ہم فنڈ کرتے ہیں ہر وقت, اور اس کے اندر بھی یہی فوکس ہے کہ جی یہاں پہ اسکلڈ جو ہے نا جی یہ ایک کیڈر ڈیولپ ہونی چاہیے فیشن میں. اور ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ پچھلے سال یہ اسکول فرانس کے فیشن ڈیزائن اسکول کے ساتھ افیلیٹ ہو گیا ہے اور ان کی اچیومنٹس کافی بہتر ہیں, ان کا پروڈکٹس کافی بہتر ہیں اور ان کی انٹرنیشنلی ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو ان چیزوں میں دیکھیں فرق تو پڑا ہے جی. میں تو کہہ سکتا ہوں بڑے آرام سے کہ جتنا پچھلے یہ 3-4 سال میں انکریمنٹل اچیومنٹ ہے ہماری اس سیکٹر میں, ہر اگر نا جی عام طور پہ ہر سیکٹر میں اور خاص طور پر اس سیکٹر میں, یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے اوپر ہم جتنا بھی کہیں نا جی ایک وہ بڑی ہم سب کی عادت ہے کہ ہم سب کہتے ہیں نا جی جس چیز کو کھاتے ہیں ہم اسی کو ہی اس کو ہی کہتے ہیں نا جی اسی میں چھید کرتے ہیں. وہ یہ ہم لوگ کی ایک ٹینڈنسی ہے دنیا جہان میں اکثر جگہ یہ ہے کہ جی کسی میں جو ہے نا جی پیٹریٹزم نہیں ہے. مقصد ہے کہ اسی ملک نے ہمیں بنایا, اسی نے ہمیں پیدا کیا اور اسی نے ہمیں سب کچھ دیا اور اسی کی وجہ سے ہم سب کچھ یہاں کچھ جو بیٹھے ہیں اسی کی وجہ سے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا ایک اور چیز جو کہ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن سے جو ایڈوانٹیجز ہیں ان کو لینے کے لیے ہم نے ایک بنایا تھا نیشنل ٹریڈ امپروومنٹ پروگرام. ہاں جی, وہ بھی ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے, اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیں. جی اس میں بیسک مقصد یہ ہے کہ جس طرح پاکستان جو لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں, جس طرح سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کے لیے, اور جس طرح بھی چائنا بھی ہے جو گوادر پورٹ کے ساری یہ بات تھی, مقصد صرف اس کا یہی تھا کہ اگر ہم اس کو جو کہ فیوچر پلان میں ہے بھی صحیح کہ جی گوادر کو ہم ریل کے ساتھ لنک کریں گے الٹیمیٹلی فرام کوئٹہ, اور کوئٹہ باقی سائڈ سے تو ہو جائے گا کہ تھرو کوئٹہ ہو جائے تاکہ کارگو کی آسانی ہو, اور اس کے بعد آپ اس کو آگے تھرو افغانستان اوپر لنک کریں سینٹرل ایشین ریپبلک سے, اور اسی طریقے سے آپ اس کو چائنا کو بھی ایکسیس دیں. تو اگر اس طریقے سے کارگو کا روٹ آپ کا بن جائے تو آپ کو آٹومیٹیکلی وہ اس مد میں ہی جو ہے نا جی بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے. تو اس چیز کے اوپر پھر یہ جو ٹریڈ کوریڈور کی آپ نے بات کی اسی طریقے سے یہ بھی تھا, جس طرح اب فار ایگزامپل یہ ابھی تو خیر دور کی بات ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش نے مثال طور پہ اگر کچھ پروڈکٹس افغانستان بھیجنی ہے تو عام طور پہ سی کا روٹ ہے. تو اگر ہم اس کے اوپر اس کے اوپر برین اسٹارمنگ ابھی چل رہی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ معاملات ٹھیک ہوں. حامد یار راج صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور انتہائی اہم ٹاپک جو ہے اس کے اوپر آپ نے گفتگو کی اور ہمارے ساتھ شیئر کیا اپنے آئیڈیاز. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہ تھے حامد راج صاحب اور ان کا تعلق خانوال سے ہے اور بتا رہے تھے تجارت کے حوالے سے جو ہمارے اہداف ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے اسٹریٹجی کیا ہے حکومت کی, اور آپ کی کالز بھی ہم نے لی. امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ اس کے حوالے سے ہمیں اپنا رسپانس جو ہے وہ ای میلز کے ذریعے دے سکتے ہیں, اور آخر میں دعا کہ آپ خوش رہا کریں, خوشیاں بانٹتے رہا کریں. اس کے علاوہ پاکستان اور پاکستانیوں کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسٹار کسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. زبان بولی